کیونکہ آگے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس جادو کے معاملے میں نظریہ کیا تھا؟ فرمایا ان اللہ سیبطلہ، اللہ ہے کہ جو اس کو باطل کرے گا، یہ تو قوام نہیں پا سکتا، یہ تو وجود میں برقرار نہیں رہ سکتا، یہ تو باطل ہو کے رہ جائے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدین کے عمل کی اللہ اصلاح نہیں کرتا۔ اس لیے پھر آگے قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے ہی سورہ یونس آیت نمبر 77 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أَسِحْرٌ هَذَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا تھا اور وہ سارے نکل گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ساحر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مطلب کو یہاں سے سمجھیں یہ دو باتیں، جادو کو باطل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان اللہ سیبطلہ، یہ قرآن کا نظریہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جن کا دور جادوگری کے اعتبار سے اوج کا دور تھا کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کبھی اتنی اوج کا دور نہیں آیا، جو دور جناب سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اتنا اوج جادو کا دور کبھی بھی نہیں آیا۔ اس دور جادوگری میں جو علاج موسیٰ کلیم اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کی زبانی، ان اللہ سیبطلہ، کہ ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، پریشان مت ہو۔ نمبر 2، دنیا کے اندر اللہ نے جادوگروں کے لیے کامیابی نہیں رکھی، ان اللہ لا یفلح الساحرون، یا ساحر جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، ولا یفلح الساحرون، ولا، معذرت کی آیت کی اصلاح کیجئے کہ آیت نمبر 77 ہے ولا یفلح الساحرون، ولا یفلح الساحرون، ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر اعتقاد رکھیں، قرآن کریم جب کہہ رہا ہے کہ ولا یا فلا یفلح الساحر یا ساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہم اس اعتقاد کو رکھیں کہ اگرچہ یہ جن شیاطین پھرتے ہیں جادو کے ذریعے سے، اگر آپ جادو بھی عموماً نہیں، جنات شیاطین کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی نوع جادو کو قائل ہو جائیں، کیونکہ جادو کی حقیقت کے اوپر اختلاف ہے کہ آیا یہ فقط ذہنی وسوسوں اور تخیلات کی زمرے میں ہے کہ اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں، تو اللہ کوئی اور دیگر فقہا اس کے قائل ہیں کہ ظاہری کوئی چیز نہیں ہے جادو، وہ صرف ذہنی تخیلات کا ایک جمگھٹا ہے اور خیالات اور وسوسوں اور وہمیات کا ایک غبار اور انبار ہے۔ بعض ہمارے علماء آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر وہ اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں، جس طرح سے چاقو اور دیگر ہتھیار اس دنیا کے اندر ضرر پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح سے جادو ایک ضرر کا طریقہ کار ہے جو کم سے کم حملہ آور ضرور ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دو الگ رائے، لیکن دونوں میں سے جس بات کو بھی مان لیں اس کا سورس کیا ہے؟ یہ جن شیاطین ہیں، یہ مشرک اور کافر جنات ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ عمل انجام پایا جاتا ہے۔